वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा नाजुक और हसास सा मौजू है बेशक, और ये दरअसल हमारी अपनी ही कम अक्ली कम फहमी की वजह से हम इस परेशानी में सब के सब मुब्तला हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगी, क्योंकि सारा वक्त ही मैं इसी बारे में गुफ्तगू कर रही हूँ, और दीन इस्लाम को समझने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा इल्म, अक्ल, आगही और इदराक चाहिए। हमने इस्लाम को समझा नहीं, हमने दीन इस्लाम को अपने कल्चर और अपने माहौल का एक छोटा सा हिस्सा समझ रखा है। हम ये समझ रहे हैं कि जो मेरे मोहल्ले गली मोहल्ले का माहौल है, और इसमें मैं बस अगर कलमा पढ़ लेते हैं और भाग के मस्जिद हो आते हैं और दो चार सूरतें पढ़ लेते हैं तो दैट्स इट, यही दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम कायनातों की वुसअतों के भी इतराफ़ तक फैला हुआ है। दीन इस्लाम का मतलब है तस्लीम और रज़ा। कुदरत का हर अमल, हर फेल इस्लाम कहलाता है। हाँ, अलबत्ता उसकी प्रैक्टिस उस तरह करना जिस तरह के परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक से चाहा है, उसको ईमान कहते हैं, ताकि हमें कुर्ब खुदावंदी हासिल हो जाए। अब हमें यही सवाल किया जाता है कि जी नामूस रसूल का हमने एक इशू उठा रखा है, जबकि हम खुद नामूस रसूल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे बल्कि पामाल करते फिर रहे हैं। पैगंबर ने जो कुछ सिखाया है हम उस पर अमल पैरा कतन नहीं है। हमें कत्ल गारत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी, ये चीज़ें मज़हब इस्लाम में कतन इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो आज इस्लाम का एक वतीरा बन चुका है, हम हड़तालें कर रहे हैं, हम मार रहे हैं, उस फ्रांस के सदर ने क्या, वो ईमान ही नहीं रखता हमारे ऊपर। देखिए सुलह हदीबिया का वक्त देखें, जब सुलह हदीबिया हो रही है तो रिसालत ने फरमाया कि जब सुलह नामा लिखा जा रहा है, हज़रत अली तहरीर कर रहे हैं, तो रिसालत फरमाते हैं लिखो मोहम्मद रसूल अल्लाह मेरी तरफ से। मैं और दूसरी पार्टी का भी नाम लिखना था, तो इतना ही लिखा। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपको रसूल अल्लाह मानते ही नहीं है, तो हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो रिसालत ने ये नहीं कहा, और ना ही जितने भी पास लोग थे उठ के उन्होंने उनका सर फाड़ना शुरू कर दिया और उनको नामूसे रिसालत के तहत कत्ल करने पर आमादा हो गए। बल्कि रिसालत ने जब कहा ठीक है, और तस्लीम कर लिया कि तुम सही है, मैं रसूल अल्लाह मिटा देता हूँ, तो जब रिसालत ने उसको ख़त्म कटवाना चाहा तो हज़रत अली ने कहा कि मैं या रसूल अल्लाह कैसे काट दूँ। तो रिसालत ने खुद अपने हाथों से उसको कता कर दिया। तो अब ये इतनी सी बात जो है, अब इस बात को लेकर और उन्होंने सुलह हदीबिया पे वो किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना तो रिसालत ने तशद्दुद का कोई पैगाम दिया, और ना ही जितने मौजूद थे, बल्कि नया नया इस्लाम था। किसी एक साहबी ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो रिसालत पे शक हो गया, यानी कि उनको इतना दुख हुआ इस बात का। तो उस दर्द और दुख में कह दिया तो रिसालत मुस्कुरा उठे। अब रसूल पाक का वतीरा और अमल ये है, हमारे पास तो मौक़े आए ही नहीं। एक हमने औरत का सुना, या एक जो भाग रही थी मक्का पे जब कब्ज़ा हो गया, तो अपना साजो सामान लेके तो रिसालत ने देखा और फरमाया कि तू कहाँ जा रही है, क्यों घबराई हुई है इतनी, तेरे से सामान गिर पड़ रहा है। कहने लगी मुझे यहाँ से निकलना है, भागना है, कब्ज़ा हो गया मक्का पे। तो फरमाया क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि शुक्रिया। अब आपने उसका सामान भी उठाया और लेकर उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया। तो सारे रास्ते वो उनको मोहम्मद की ज़ात पे सरजनश करती रही, दशनाम बोलती रही। जब वहाँ पहुँचे मुस्कुरा के उसका सामान देकर कहा कि तू अब महफूज हो गई। तो उसने कहा कि नौजवान तू अपना नाम तो बता, तू कौन है। फरमाया मैं वही मोहम्मद हूँ जिससे तू डर के भागती फिर रही है। और वो परेशान हाल कदमों पे गिर पड़ी। तो दीन इस्लाम का वतीरा रहम, दरगुजर और अखलाक हसना है। वो अल्लाह मियाँ कहता है कि वमा अरसलना का इल्ला मकारिमुल अखलाक, मैंने नहीं भेजा रसूल को सिवाय अखलाकियात का दर्स देने के। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, नहीं भेजा हमने अपने रसूल को मगर रहमतुल आलमीन, यानी रहमत बना के। अब इसमें पिछले दिनों भी एक इसी तरह ऑनलाइन गुफ्तगू हो रही थी, तो एक साहब ने फरमाया उन्होंने
کہ وہ جی کسی صحابی کا بھی نام لیا، میں دوبارہ یہاں کچھ بھی دہرانا نہیں چاہتی، کہ انہوں نے کچھ غلط یا کچھ وقت تھے، لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے رسالت کی شان میں جب گستاخی کی تو رسول نے کہا کہ مار ڈالو، چاہے وہ کعبے کے کپڑے میں لپٹا ہو تو مار ڈالو۔ تو یہ سراسر یہ ہے حد تک کہ ناموس رسالت، یہ تو خود رسالت ماب کی حد تک ہے۔ ایسی غلط قسم کی، قبیح قسم کی جو احادیث آگے پہنچائی جا رہی ہیں، 70 سے زیادہ خود ساختہ احادیث ہیں، اور رسالت کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ خبردار جھوٹی حدیثیں مجھ سے منسوب مت کرنا، اور اگر تمہیں کوئی بھی ایسی حدیث مجھ سے منسوب کر کے سنائے جس کا قرآن شہادت نہ دے اور میری ذات اس کی گواہی نہ دے تو اس کو دیوار سے دے مارنا۔ تو للہ ایسی حدیثوں کو دیوار سے دے ماریے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم نے کہیں بھی وتیرہ پروردگار نہیں دیکھا۔ انہوں نے بار بار کہا ہے میرے حبیب، یہ تجھے جادوگر کہتے ہیں، تجھے ساحر کہتے ہیں، تجھ پر اتنے بد زبانی کرتے ہیں تیرے بارے میں، ان کو بتا دے اپنے عمل سے، تو بتا دے کہ، اور بتا ان سے پوچھ کہ اب تمہارا بچانے والا کون ہے؟ میرا بچانے والا، اگر میں غلط ہوں، میرا بچانے والا تو خدا ہے، لیکن تمہارا بچانے والا کون ہوگا؟ تو وہ اپنی رحمانیت کو بتاتا رہا اور اپنی قوت کو ظاہر کرتے ہوئے نبی کو صرف اور صرف اپنے عمل اور کردار سے آگے بڑھنے کا حکم قرآن دیتا رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خدا اپنے حبیب کو ایک طریقہ بتا رہا ہے اور رسول اسی پر عمل پیرا ہیں، گلیوں میں گزرتے ہیں، وہ حالات جو اصل رسالت کے ساتھ پیش آئے، جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں اٹھائیں، وہ طائف سے گزر رہے تو طائف والوں نے ان لوگ وہاں پہ جب سنگباری ہوئی تو جبریل نے کہا کہ اگر آپ اجازت تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان لوگوں کو پیس ڈالوں۔ تو رسالت نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر مجھ پر ایمان کون لائے گا؟ رسالت صرف یہ چاہتے تھے اسلام پھیلے۔ آج ہم نے گلیوں میں، محلوں میں، جیسا کہ ایک واقعہ بتایا گیا کہ کوئی صاحب اپنی ممبر پہ بیٹھے بہت بڑائی بتا رہے تھے، یعنی کہ رسالت کی اصل جو حقیقت ہے، عظمت ہے، اس کا ادراک نہیں، علم نہیں، اس لیے جھوٹ موٹ کی باتیں گھڑ گھڑ کے، اور معصوم عوام جو علم نہیں رکھتے ان کو ہم دہشت گردی پر پرووک کرتے ہیں۔ اور کہا کہ وہ کہنے لگے ممبر سے کہ جی وہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے کدو نہیں کھانا، تو باپ اندر گئے، تلوار لے کے اس کا گردن اڑا دی، کہا تو نے توہین رسالت کی ہے۔ یعنی یہ درندگانہ صفات کی جو گفتگو ہے، یہ ہم اپنے نبی سے جوڑ رہے ہیں۔ یہی ایسے لوگوں کو میری فریاد ہے، جس ملک میں، خصوصاً یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے، کہ ان لوگوں کو حکومت بند کرے، جو کہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو جو نہیں جانتے، ان کو شدت پسندی پر آمادہ کرتے ہیں، ان کو انتہا پسندی سکھائی جا رہی ہے۔ یہ مسجدیں، یہ ممبریں جن میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو قتل و غارت میں کا بازار گرم کر کے لہو بہانے، جو مشہور ہوئے ہیں ٹی ویوں پہ اور وائرل ہوتے رہتے ہوئے اتنی گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ کہاں سے رسالت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ یہ راندہ درگاہ ہونے کا مقام ہے۔ پروردگار عالم کہتے ہیں اسی لیے کہ میں ان کے منہ پر مار دوں گا ان کی عبادتیں، نمازیں اور روزے، یہ جو بھی کرتے پھر رہے اور مغرور ہیں اس پہ۔ جس کی زبان میں اخلاق نہیں، جس کی زبان میں تہذیب نہیں، جس کی زبان میں ندرت نہیں، وہ کبھی بھی رسول ثقلین کے دین اسلام پر قائم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کسی کو مارنے کا، کوئی شیعہ کو، کوئی احمدی کو، کوئی حدیثی کو، کوئی دیوبندی کو، کوئی عیسائی کو، کوئی ہندو کو، کوئی یہودی کو، کسی کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جب آپ اپنے روز حشر جواب دینے کو کھڑے ہوں گے تو کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے سوال نامے کا جواب لکھا ہوگا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوگا کہ تو نے وہ یہودی تھا، وہ عیسائی تھا، یا وہ ختم نبوت کا دشمن تھا، یا رسول کو نہیں مان رہا تھا، تو نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ ظلم ہے، اور جو ایسا کر رہا ہے ہم اس کو دین اسلام کی نافرمانی کی بجائے شہید اور پتہ نہیں کیا کیا درجے دے رہے ہیں۔ اسی لیے قتل و غارت، دھماکے، ظلم، اور یہ سب مسلمان لوگ ہیں
جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور پورے عالم میں ہم اپنا چہرہ گنوا بیٹھے ہیں۔ اور ہم اپنا چہرہ نہیں گنوا بیٹھے، ہم اپنے رسول کی ناموس کو تار تار کر بیٹھے ہیں۔ اور آج اگر کوئی فرانس کا بادشاہ یا کوئی ہالینڈ والا یا کوئی ناروے والا یا اسکیچ بناتے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے جو شبیہ اپنے رسول کی پیش کی ہے اپنے کردار سے، اس کا یہی انجام سامنے آنا تھا۔ آج بھی امت مسلمہ عقل کے ناخن لے، آج بھی تعلیمات رسالت پر عمل کرے۔ اور میں آپ کے ذریعے سے چینل سے ایک التجا کرتی ہوں، بار بار میں نے اس سے قبل بھی ایک ویڈیو میں درخواست کی تھی، قانون بنایا جائے، خصوصاً پاکستان میں یہ قانون ہو، کوئی کسی کو بد زبانی نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا، کسی کی عزت نفس پہ حملہ نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، اس پہ کڑے جرمانے جس طرح ماسک نہ پہننے پہ لگ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ نہیں کر سکے گا تو اس کے اندر سے یہ جو فتنہ اور ریاکشن اور یہ جو شدت پسندی ہے، یہ آہستہ آہستہ صبر کی قوت اس کی سٹرونگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور جب قانون بن چکا ہوگا جس کے جواب میں ان کو کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، پیسہ، قید، تو ہر انسان آہستہ آہستہ اس زیادتی سے باز آ جائے گا اور مخلوق خدا کو قتل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ خود اپنے حبیب کو ہم سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کعبے کا مالک ہے۔ اگر وہاں پہ ابراہا آ جائے تو وہ اگر ابابیلوں کو بھیج کے بچا سکتا ہے تو وہ خدا بھی آج موجود ہے اور ابابیلیں بھی رکھتا ہے، اس کے پاس ہیں، بہت وسائل ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یقین عبد المطلب نہیں رہا ہے، کیونکہ عبد المطلب کے جب مویشی کھول کر لے گئے تھے ابراہا کے لوگ، تو آپ تشریف لائے ابراہا کے پاس اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے لوگ میرے مویشی کھول کے لے گئے ہیں، میں اپنا مال لینے آیا ہوں۔ کہنے لگا، بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا کہ تم مجھے ریکویسٹ کرو گے، التجا کرو گے کہ میں کعبے کو برباد نہ کروں، اور تم صرف اپنے مویشی مانگ رہے ہو۔ فرمایا وہ مویشی جو ہے ان کا مالک میں ہوں، میں اپنا مال لینا آیا ہوں، اور اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، جانتا ہے۔ تو اب بار بار بھیجتے ہیں کوہ ابو قبیس پہ، اور جا کے بچے کو اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کچھ نظر آیا؟ تو آ کے فرمایا کہ ایک کالا سیاہ سا آسمان پہ پرندوں کا کوئی غول آ رہا ہے، کہتے سمجھ گئے مدد خدا آ گئی۔ دیکھیے یقین عبد المطلب کا تھا، اور انہوں نے وہاں سے جب کہا، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے پورے کا پورا اتنا اس کا ہیوی لشکر جس پہ وہ اتنا مغرور تھا، ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یقین عبد المطلب نہیں ہے، ہم نے گلی محلے کے ماحول کو دین اسلام بنا لیا ہے، ہم نے ریاکشن، غصہ، گالی گلوچ اس کو، اور پیغمبر کو بھی اسی طرح پیش کرتے ہیں ہم، معاذ اللہ، اللہ اکبر، کہ رسالت بھی معاذ اللہ اسی طرح وہ